السلام علیکم ناظرین، گلدستہ رمضان سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ بلال کمال اور ہمارے ساتھ جو آج مہمان ثنا خان موجود ہیں، براہ خوبصورت پڑھنے والے نقیب محفل جناب محمد حسنین عطاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آئیے بغیر وقت کو ضائع کیے حمد باری تعالیٰ کے چاند اشعار سنتے ہیں جناب محمد حسنین عطاری صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بارگاہ رب العزت کا بے پایا شکر جس مالک کائنات نے حبیب پاک کے ذکر سے رمضان کی گھڑیوں میں مجھ نچیز کو چنا، اور شکر گزار ہیں جناب بلال کمال صاحب کے کہ جنہوں نے اپنے چینل پہ مجھ نچیز کو مدعو کیا۔ دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ترقیوں سے سرفراز کرے، اور آج کی ان قیمتی گھڑیوں میں اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور تا دم حیات حضور کے ذکر سے ہمارے قلب و روح کو معطر کرے۔ آئیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل دوارا اللہ دا بن جا یارا اللہ دا، مل دوارا اللہ دا بن جا یارا اللہ دا، شام سویرے جھپدارو نام پیارا اللہ دا، اللہ 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 دا، اللہ 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 دا، اللہ 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 اللہ۔ کیڑی گل دا مان ہے تینوں آکڑ ہے، کس گل دی پکڑ خدا دی جد ہونی ہے، پھر نہیں مرضی چلنی، اوکھے ویلے کم آندے فقط سہارا اللہ دا، اوکھے ویلے کم آندے فقط سہارا اللہ دا، شام سویرے جھپدارو نام پیارا اللہ دا، اللہ 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 دا، اللہ 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 اللہ۔ جی حسنین عطاری صاحب بڑی خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے۔ یقیناً وہی ذات قادر ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ آئیے کچھ نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو، نہ جانے کس جرم میں تمنا کی سزا دیتے ہو، کبھی یوسف کو بکا کر مصر کے بازاروں میں، پھر یوسف کو شاہ مصر بنا دیتے ہو، کبھی خود پھکوا کر اپنا خلیل آگ میں، پھر آگ کو بھی گلزار بنا دیتے ہو، نہ جانے کس جرم میں تمنا کی سزا دیتے ہو۔ حسنین بھائی سے تھوڑی سی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ حسنین بھائی یہ بتائیے گا کہ ثنا خوانی بہت بڑا شرف ہے، آپ کو یہ شرف کتنی عمر میں اور کیسے حاصل ہوا، اور آپ کے استاد کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے خوبصورت سوال آپ نے پوچھا۔ سب سے پہلا استاد میری والدہ ہیں، پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، جن کا پہلا کلام تھا آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا تھا۔ جنتری ہوتی تھی، اس جنتری میں سے میری مدر نے مجھے وہ کلام تیار کروایا، اور آج بھی اس کے کچھ لفظ مجھے یاد ہیں الحمدللہ۔ تو اس وقت تقریباً میری عمر 6 سال تھی، اور آج الحمدللہ 24 ایئرز اولڈ میری ایج ہے۔
تو تب سے لے کے اب تک سلسلہ ثنا خوانی چل رہا ہے، اور الحمدللہ انسپریشنز ہوتی ہیں جو مجھے بہت سے لوگوں سے تھی. اسپیشلی میں نے کسی سے کلاس نہیں لی، لیکن انسپریشنز ہیں. سب سے پہلے اویس رضا قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ ان کی زندگی میں دوام رکھے، ان کو سنتے تھے. اور اسی طرح سے حضور کے ثنا خواں جو دل کو اچھا لگے اس کو سنتے رہنا، پھر کوشش کرتے تھے کہ ان جیسا پڑھیں. اب ان جیسا تو پڑھا نہیں جاتا، اب جیسا پڑھا جاتا ہے. اللہ قبول فرمائے. بسم اللہ. حسنین بھائی یہ بتائیے گا کہ حسنین سے حسنین عطاری تک سفر کیسے ہوا؟ جی، حسنین سے حسنین عطاری کا سفر، اگر تو صرف لقب کی بات کریں تو یہ لقب بھی بہت جلدی مل گیا تھا، تقریباً مجھے 10 سے 11 سال کی عمر میں حفظ کے دوران، ٹھیک ہے. اور لیکن جو شہرت کا سلسلہ تھا وہ شروع ہوا جامعہ کنز الایمان. جب میں درس نظامی کے لیے وہاں پہ نکلا تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عزتوں سے سرفراز کیا، اور وہاں کے جو اساتذہ تھے، وہاں کے جو میرے کلاس میٹس تھے وہ مجھے سنتے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے، کیونکہ جب ہم جامعہ میں پڑھتے ہیں تو پاکستان کے ہر علاقے سے کوئی نہ کوئی بچہ آتا ہے، تو بس ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ حسنین صاحب ہماری طرف آئیں. تو بس وہ جامعہ کی طرف سے سمجھ لیں کہ پورا پاکستان، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے شرف دیا مجھے کہ میں جگہ جگہ پہ جا کے حضور کا ذکر کرتا رہا. تو آج بھی اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں حضور کا ذکر کر رہا ہوں. دعا یہی ہے کہ دم حیات اللہ حضور کے ذکر میں ہماری زندگیوں کو سرفراز رکھے. جی حسنین بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نقابت بھی کرتے ہیں، تو ثنا خوانی سے نقابت تک کا سفر کیسے؟ جی، میں بہت ہی چھوٹی عمر میں مجھے بولنے کا، جس کو کہتے ہیں اسپیکنگ پاور، الحمدللہ بہت اچھی تھی. تقریباً کوئی 9 یا 10 سال کی عمر میں حفظ کے دوران میں فیضان سنت سے درس دیتا تھا، اور چھوٹی سی عمر میں الحمدللہ 3 سے 4 جگہ پہ میں درس دیتا تھا، اور ایک جگہ کا ڈسٹینس دوسری جگہ سے بہت زیادہ تھا. لیکن الحمدللہ اس ٹائم پہ لوگ مجھے افورڈ کرتے تھے، میرا آنے جانے کا سلسلہ کار یہ وہ، تو میں چوک درس ہوتا ہے وہاں پہ میں چوک درس دیتا تھا. الحمدللہ کافی سارے ہیوج پرسنس تھے جو میرا چوک درس سنتے تھے، تو وہاں سے کانفیڈنٹ بلٹ ہوتا رہا. تو پھر جب میں جامعہ میں پہنچا تو وہاں پہ میں نے فرسٹلی میں نے زبانی سپیچ کی وہاں پہ، تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ میں بول سکتا ہوں، تقریر اچھی کر سکتا ہوں. تو نعت کے علاوہ اللہ نے ایک اور فن مجھے دیا ہے. تو میں چونکہ عمر چھوٹی تھی تو سپیچز کے لیے مجھے پلیٹ فارم اس طرح سے ملا نہیں. تو جن دوستوں میں تھا تو وہ دوست چاہتے تھے کہ میں نقابت کروں، اسپیشلی جناب صغیر حسین نقشبندی صاحب، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے مجھے نقابت میں لانے کے لیے. سب سے پہلے وہی پرسن تھے جب انہوں نے کہا کہ آپ نقابت ضرور کیا کریں. تو میں نے اپنا رخ چینج کیا. اب سپیچز تو ظاہر سی بات اتنا زیادہ میں نہیں، اس میں اللہ رب العزت نے جب اللہ تعالیٰ جس ڈیوٹی میں سرفراز رکھے کسی کو چن لے، تو بس اسی طرح سے پھر میں نے رخ نقابت کا بھی کرتے رہے. تو پھر ابھی کافی سارے دوست ہیں وہ مجھے صرف نقیب سمجھتے ہیں، تو وہ مجھے نقابت کے لیے بلاتے ہیں. کافی دوست ہیں جو مجھے نعت خوان سمجھتے ہیں، تو میں نعت خوانی کے لیے ان کے پاس جاتا ہوں. کافی دوست ہیں جو مجھے قاری بڑا اچھا سمجھتے ہیں، تو میں قرات کے لیے جاتا ہوں. اور میری جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں، بہت سے لوگ صرف مجھے ایز پروفیسر کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ میں انگلش کا ٹیچر ہوں. ایز مینٹور مجھے مختلف جگہ پہ مجھے لوگ بلاتے ہیں کہ وہاں پہ کسی ٹاپک پہ میں گفتگو کروں. تو آج جیسے کہ آپ نے مجھے مدعو کیا حضور کی ثنا کے لیے، تو بس اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے حضور کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی، وہ تقریر کی صورت میں ہو، حمد کی صورت میں ہو، نعت کی صورت میں ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، سرفرازی ہیں. اور دعا یہی ہے کہ اللہ اسی طرح سے اس ذات کو اس ذات میں گم رکھے. جی حسنین بھائی آپ نے صغیر حسین نقشبندی صاحب کا ذکر کیا، یقیناً بہت ہی محبتوں والے، اور مجھے بھی ماشاءاللہ بہت ہی سپورٹ کرتے ہیں. اور تو حسنین بھائی یہ بتائیے گا کہ نقابت، ثنا خوانی، ماشاءاللہ آپ ہر فن مولا ہیں. یقیناً ثنا خوانی آقا کی تعریف ہے، بے شک آپ جس طرح مرضی کریں. یہ بتائیے گا کہ پہلی مرتبہ اسٹیج پر کب کھڑے ہوئے، اور جب مجمع سامنے دیکھا تو کیا کیفیت تھی، اور کون سا ایسا شخص تھا جس نے زبردستی آپ کو کھڑا کیا، یا خود ہی آپ اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور کھڑے ہو گئے؟ جی، میں کانفیڈنٹلی تو بہت لیک آف کانفیڈنٹ کا میں شکار رہا ہوں کافی عرصہ، کیونکہ جن کے پاس میں حفظ کرتا تھا وہ ہر چیز کو بڑا ہی ناپا تولا اور ہر چیز کو ایک ایسے نقشے میں اتارنا چاہتے تھے کسی جگہ پہ غلطی نہ ہو. تو بس اس غلطی کے ڈر سے میں بہت زیادہ لیک آف کانفیڈنٹ کا شکار رہا ہوں.
تو آج بھی جب وہ پرسنالٹی میرے سامنے ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے گفتگو ناپی تولی ہو اور بیٹھوں بڑا حساب سے، اور مطلب آج بھی ان کے سامنے میرے طبیعت اور طرح سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر میں یہاں تک اللہ کا شکر پہنچا ہوں تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے پہنچا ہوں، ان کی خدمت کی وجہ سے پہنچا ہوں۔ ہاں لیکن ایٹ اے فرسٹ ٹائم مجھے یہاں تک یاد پڑ رہا ہے 2010 میں میں نے جو ہے نا ایٹ اے فرسٹ ٹائم میں نے اپنے جامعہ میں نے تقریر کی تھی، اور اس طرح سے کی تھی کہ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اوپر والا نظام اور بڑی کچی پکی کر دی۔ لیکن میرے ایک دوست ہیں حافظ عبد الرحمن صاحب، انہوں نے مجھے بڑا سپورٹیو رول ادا کیا، اور حالانکہ اسپیچ تیار بھی انہوں نے کروائی۔ پھر جب اس کے بعد میں نے دوبارہ جب وہ اسپیچ اسی جگہ پہ میں نے کی تو الحمدللہ مچ بیٹر، بہت اچھے طریقہ کار سے ہم اس کو الحمدللہ میں نے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر کانفیڈنٹ بڑھا تو میرے اساتذہ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ میں اسی اسپیچ کو پارٹیسپیٹ کروں پنجاب لیول پہ۔ تو الحمدللہ نوائے مسلم پاکستان ایک تحریک اس ٹائم پہ وجود میں آئی تھی 2013 میں، تو انہوں نے پنجاب کی 25 یونیورسٹیز میں سے 25 لوگ چنے تھے، جس میں سے میں جو ہے اپنے جامعہ کی طرف سے پہنچا تھا۔ تو الحمدللہ اس میں کوئی 5ویں پوزیشن مجھے وہاں پہ ملی، اور تقریباً میں جو کنسٹیٹنٹ میں سب سے چھوٹی عمر میری تھی، تو مجھ سے بڑے سینئر لوگ بھی تھے، اور لیکن اس میں اللہ کا شکر ہے کہ 5ویں پوزیشن میری تقریر میں تھی۔ تو اس کے بعد میں نے تقریری مقابلہ میں کبھی حصہ تو نہیں لیا، لیکن یہ ہے کہ نقابت کی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ میں نے موو آن کیا اس کو، کہ اگر مجھے لوگ نقابت میں زیادہ اچھا سننا چاہتے تو پھر میں نقابت کرتا رہا۔ تو اس طرح سے آج وہی صورتحال ہے کہ جو نقابت کے لیے بلاتے ہیں ان کو نقابت سناتے ہیں، جو نعت کے لیے بلاتے ہیں اس کو نعت سناتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ زندگی بسر ہو رہی ہے حضور کے ذکر سے۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ حسنین بھائی، یہ بتائیے گا کہ الفاظ کا چناؤ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کرتے ہیں، یہ کہیں سے سیکھا ہے، سیکھ کر کرتے ہیں یا شوقیہ طور پر؟ جی الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک آمد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی وہ ایکسپلوئر جب ہم کسی چیزوں کو کرتے ہیں نا تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، میں اکثر اپنے لیکچرز میں یہ بات کو کوٹ کرتا ہوں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھائے ہیں، اور تمام علوم میں اللہ رب العزت نے ہر شے کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب یہ بات ہمیں یاد رکھنا پڑے گی کہ ہم بیٹے کس کے ہیں، اور ہمیشہ باپ کی وراثت بچوں کو ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی جتنا بھی آج کی سائنس یہی کہتی ہے کہ جتنا کچھ ہم سیکھ رہے ہیں یہ دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو آج ہم یوز کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں، اور جتنا بھی ہم کر لیں گے وہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا ہوا، بس ہم اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ تو بس اب آپ کی پریکٹس ہے، اگر تو آپ آمد پہ رہتے ہیں تو کبھی کبھی آمد پہ بھی پریکٹس، اگر آپ کی پریزنٹیشن سے پریکٹس آپ کی اچھی ہوگی تو ڈیپینڈڈ آن پریکٹس آپ کی جو ہے نا پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ تو پریزنٹیشن سے پہلے پریکٹس آپ جتنی اچھی کرتے ہیں تو اس کے حساب سے شروعات ابھی آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو پھر پریکٹس کی ضرورت نہیں رہتی، تو پھر کبھی کبھار وہ آمد ہوتی ہے، کچھ ذہن سے چیزیں آتی ہیں تو وہ آپ اس کو ایکسپلور کرتے ہو، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر کا دوسرا رخ ہمیں بھی دیا ہوا ہے۔ تو اب جتنا بھی ہم سیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ہمیں دے دیا ہے، بس ہم نے بس یہ سمجھیں کہ اللہ سے لینا کیسے ہے۔ بہت شکریہ جی آئیے حسنین بھائی سے ثنا خوانی کے بھی چند اشعار سنتے ہیں۔ حسنین بھائی ثنا خوانی کے چند اشعار سنائیے گا، وہ آپ پر آپ نقابت کی صورت میں سنائیں یا ثنا خوانی کی صورت؟ جی ماشاءاللہ آج کے جو اسسٹمنٹ ہے اس میں آج دولہ آپ ہے ماشاءاللہ، تو آپ ہی نقابت کریں گے اور شعر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نثر کی صورت میں حضور کا ذکر کرتا ہوں، قبلہ محمد علی ظہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ رمضان کی گھڑیاں ہیں تو ان گھڑیوں میں اللہ رب العزت سے جو مانگے اللہ عطا کرتے ہیں، ویسے تو اللہ سے جب مانگے عطا کرتے ہیں، لیکن کچھ موقع بڑے اچھے ہوتے ہیں، جیسے مجھ سے کوئی عام حالت میں کوئی مانگے گا تو شاید میں دوں یا نہ دوں، میری شادی کے موقع پہ کوئی مجھ سے مانگے گا تو میں دوں یار آج تو موقع ہی ایسا ہے۔ تو رمضان گھڑیاں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت سے کھل کے مانگیں، اتنا مانگے ملے نہ ملے وہ اللہ کا کام ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم اللہ کی توفیق سے اللہ سے مانگیں، اور اللہ بھی جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ بھی فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ تو آئیے درود پاک ہدیہ پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں، اور قبلہ محمد علی ظہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند اشعار سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے اوڑ کے ایک دن مرنا، مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے اوڑ کے ایک دن مرنا، ایک گل رکھنا یاد میری، میرا جس دن ہووے مرنا، کرنا کرنا سب کچھ کر کے میری آنکھیاں بند نہ کرنا، کرنا کرنا سب کچھ کر کے میری آنکھیاں بند نہ کرنا، اور شاید کدنے میرا ماہی آوے میں دیدار حضور دا کرنا، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، اور سنتے جا کنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، اور یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے حسنین نتاری صاحب کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آئیے آخر میں منقبت کے چاند اشعار میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حسنین بھائی آخر میں اپنی منقبت کی حاضری پیش کریں گے۔ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں چاند اشعار پیش کرتا ہوں کہ شبیر و شبر دی امی زہرا، کون زہرا؟ شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہن تیرے کمی زہرا، چکی چلتی ہے چلانے والا نظر نہیں آتا، بوری اٹھتی ہے اٹھانے والا نظر نہیں آتا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہن تیرے کمی زہرا، رات سجدے کریں دے گزری، کدی نہ رج کے سوئی زہرا، خدا نو سجدے کرن دی خاطر منگدی یہ رات لمبی زہرا، خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچیاں دا کمی زہرا، ہے تیرے بچیاں دا کمی زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی
کہ لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی بیٹی کو نہ ملا، ملا جو تجھ کو ہے تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، جو اس گھر کا اناج کھاتا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، اور جو تیرے قدموں کی دھول ہے وہ میرے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے قدموں کی دھول ہے وہ میرے سر کا ہے تاج زہرا۔ آئیے حسنین طاری صاحب سے بھی چاند اشارہ منقبت کے سنتے ہیں۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، او مل کے سناؤ رل کے سناؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، مل کے سناؤ رل کے سناؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ، زہرا دا شوہر پیراں دا پیرے، میں کی دساں کتنا امیرے، زہرا دا شوہر پیراں دا پیرے، میں کی دساں کتنا امیرے، تحت سراتوں عرش اولا تئیں، تحت سراتوں عرش اولا تئیں، سارے دسارا سارے دسارا رقبہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ، علی کا ذکر علی کا ذکر مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا ذکر مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ غافل، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، مل کے سناؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا کرے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر اسی وقت ہماری ملاقات ہوگی۔